ہم شادی کیوں کرتے ہیں اور کیا ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کی شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، شادی کی تقریبات جو ہے نا اس کے لیے کیا کیا انتظامات ضروری ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی کہ جن کی شادی ہو رہی ہے آیا ان کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہے؟ کیا والدین نے کبھی اس بات کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ نساء، سورہ نور، سورہ بقرہ کی جو چند آیات شادی کے متعلق جو احکامات بیان کرتی ہیں، جو اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں، اس کی کبھی قرآن پاک کھول کر ترجمہ پڑھا، تفسیر دیکھی؟ تو زیادہ تر یہ افراد کا جواب ہوتا ہے کہ شادی جو ہے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے۔ حالانکہ شادی ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس کو اسی نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ در حقیقت نکاح کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ فرد کی نفسیاتی، جذباتی اور جبلی ضرورت کی تکمیل ہو اور اس کے ساتھ اس کو خوشی اور اطمینان محسوس ہو۔ انسان کی تکمیل تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان حقیقی خوشی اور اطمینان کو محسوس کرے۔ یہ نکاح کے دیرپا تعلق کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جبکہ اس کی جو وقتی خوشی ہوتی ہے لیکن اطمینان اور سکون سے محروم ہوگا جو تعلق بغیر نکاح کے قائم ہوتا ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد یہ معاشرے کے اندر نیکی کی راہ کے اوپر گامزن ہونا ہے۔ بتلایا گیا ہے شریعت کے اندر کا نکاح کا اعلان کیا کریں، یہ شرط ہے جس کے تحت انسان کی دوسرے انسان کے متعلق اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا جانا کہ معاشرے میں خیر و نیکی پھیلے، پاکیزگی کا عنصر نمو پائے، نکاح کے نتیجے میں ہونے والی اولاد کی بہترین تربیت کی جائے، معاشرے میں جو افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں، اس تعلق کو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے شوہر اور بیوی کی جو ذمہ داریاں ایک دوسرے کے متعلق ہیں، جب ان کو اس کا علم ہوگا تو وہ اس کو صحیح طور پر ادا کر سکیں گے۔ شوہر کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اپنی بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے، اپنی بیوی کی تمام ضروریات کی تکمیل کرے، اس کو توجہ، محبت اور اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس کے گھر کے تمام افراد کا وہ خیال رکھتی ہے۔ شوہر کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے اور کون سا رشتہ کتنا اہم ہے۔ شوہر کو رشتے میں توازن رکھنا چاہیے۔ جب وہ دو رشتوں کے اندر توازن کو قائم نہیں رکھ سکے گا تو پھر مسائل اس کے لیے جنم لیں گے۔ شوہر کو اور بیوی کی جو ذمہ داری ہے تو وہ بیوی کو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ جو ہے نا بیوی کے متعلقہ جو شوہر کے متعلق حقوق ہے۔ سب سے بنیادی ضروری چیز یہ ہے کہ شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا یہ اس کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے کہ اس کی جو ہے نا جذباتی ضروریات کا خیال رکھے۔ بیوی کو شادی کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اب بیٹی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی، بہو، بابی اور ماں کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کی نوعیت بدل گئی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے تو اس حقیقت کو خوشی اور محبت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے، اس کی جائز باتوں کو مانتے ہوئے شوہر کو عزت اور احترام دیں۔ ایک دوسرے کا آبرو کا پردہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ شوہر اور آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ذات بچوں سے زیادہ اہم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ کے اندر محبت، سکون اور اطمینان ہے۔ اور قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تمہاری جنس میں سے جو ہے نا تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ مل کر سکون حاصل کر سکو۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ تاکہ وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے تو یہی ہے کہ خوشگوار شادی شدہ زندگی ان دو افراد کا مجموعہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ شادی صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں اور پسندیدگیوں کے ساتھ جینا اور اپنی شخصیت کے نوکیلے کونوں کو تراشنے کا نام ہے۔ اگر یہ اس طرح ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے تو وہ تمام جو شادی کے مقاصد ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔